اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ نصیحت نمبر 53، صبح شام اور گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کہا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے کلمات سکھائیے جنہیں میں صبح شام کہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہا کرو، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ رب کل شیء وملائکتہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطان وشرکہ، رواہ ابو داؤد ترمذی۔ اے اللہ، میں اے زمین و آسمان کے بنانے والے، اے غیب اور حاضر کو جاننے والے، ہر ایسی چیز کے رب و مالک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے، اور اس کے شر سے تم یہ کلمات صبح شام اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھا کرو۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تو یہ دعا پڑھا کرتے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی، ابو داؤد۔ اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ کروں یا مجھے کوئی اور گمراہ کرے، اور اس سے کہ میں پھسلوں یا مجھے کوئی پھسلائے، اور اس سے کہ میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، اور اس سے کہ میں جہالت اختیار کروں یا مجھ پر کوئی اور جہالت اختیار کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے وقت کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، کوئی طاقت اور قوت نہیں مگر اللہ ہی کے ساتھ، تو اسے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت حاصل ہوگی، تیرے لیے کفایت ہو چکی اور تجھے بچا دیا گیا، اور ایسے شخص سے شیطان دور رہتا ہے، رواہ ابو داؤد۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں جو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں آپ کیوں نہیں سنتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح شام کیوں نہیں، اچھا یہ دعائی کلمات کو دیکھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، رواہ النسائی۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، میں آپ کی رحمت کی بھیک مانگتی ہوں، میرے تمام احوال درست فرما دیجئے اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے حال پر نہ چھوڑیے، یعنی میری مدد فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، قل هو اللہ احد والمعوذتین حین تمسی تثبت ثلاث مرات تکفیک کا ان کل شیء، رواہ ابو داؤد۔ ترجمے کو دیکھیں کہ صبح شام قل هو اللہ احد پوری اور معوذتین تین تین مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ ہر چیز سے تم کو کفایت کرے گی، کوئی تکلیف کوئی ضرر تم کو نہیں پہنچے گا۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو ہر دن کی صبح اور ہر رات کی شام یہ کلمات 3 مرتبہ کہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح اور شام کی، جس کے نام کی برکت سے زمین اور آسمان کی کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور وہ سمیع اور علیم ہے۔ ابو داؤد و ترمذی نے اس کو روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ سننے کے بعد ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ظاہر شیطان پورا زور لگاتا ہے کہ صبح شام کی دعائیں نہ پڑھیں، لیکن وہ عورتیں جو صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ ہر قسم کی دکھ تکلیف مصیبت پریشانی آزمائش سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے۔ سننے کے بعد عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔